197 نمبر غزل ہے، 27 فروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی مارکے کی غزل ہے آج میر صاحب کی۔ بہت مشکل ہو رہی تھی کیونکہ وقت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کون سے شعر کو چنوں، تو ایک میں نے چن لیا، اس پہ بات کریں گے تھوڑا وقت سب پہ کی جا سکتی ہے بات، لیکن ان اشعار کو کیونکہ اتنے پر لطف اور مزے کی چٹخارے دار ہیں وہ اشعار کہ میں ان کو مینشن ضرور کروں گا۔ تو لیٹس گیٹ انٹو اٹ رائٹ اوے، ایک دم اس کے اندر چھلانگ لگا ڈالتے ہیں وقت کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا پہلا جو شعر ہے وہ اس وجہ سے بھی پڑھ رہا ہوں کہ عام طور پہ میر کو کہا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہانٹنگ ہے میر صاحب، کمپلیکسٹی ہے ان کی ہے وہ، لیکن یہ شعر ایسا ہے کہ جیسے کہ جو داغ صاحب کے جو داغ دہلوی کے جو سب سے مارکے کے اشعار ہیں ان کے بھی یعنی سامنے رکھا جائے تو ایسا شعر وہاں نہیں ملے گا۔ وہ یعنی غزل کی جو صنف ہے اس کی بھی تو ژانرز ہیں نا، جیسے داغ کی غزل ایک ہے خاص، ناز و نیاز کی شاعری، امیر مینائی کی، ان لوگوں کی داغ، تو وہ اس شاعری میں بھی میر صاحب کا یہ شعر اتنا اعلیٰ شعر ہے کہ جھوٹے بھی پوچھتے نہیں تو کھال آن کر، انجان اتنے کیوں ہوئے جاتے ہو جان کر، ایسی روانی ہے شعر میں اور خوبصورت آلٹریشن ہے، جان کر، آن کر، انجان کر، بہت ہی عمدہ۔ اس میں ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا ذکر، جس کا یہ جھوٹے کا لفظ، جھوٹے بھی پوچھتے نہیں، کیا عمدہ لفظ ہے جھوٹے بھی۔ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے لفظ جھوٹوں، کبھی جھوٹوں بھی نہیں اس نے کہا، ہم سے پوچھا نہیں، جھوٹوں بھی، یعنی جھوٹ کی جمع کے طور پہ عمدہ ہے، نیولوجزم ہوگا اپنے زمانے کا، لیکن اب متروک ہو گیا ہے تقریباً، میں نے نہیں اب سنا جھوٹوں کسی کا استعمال کرنا۔ عرفہ مثال ہے اس چیز کی کہ کیسے ایک نیولوجزم ہوتا ہے ایک لفظ اور پھر آہستہ آہستہ وہی متروک ہو جاتا ہے، آبسلیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ جھوٹے بھی پوچھتے نہیں تو کھال آن کر، انجان اتنے کیوں ہوئے جاتے ہو جان کر، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے تھے چرخ نے جو خاک چھان کر۔ بہت عرفہ، کیا کہنے صاحب، کیا شعر ہے، واہ 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 واہ۔ شوخی کا جو لفظ ہے وہ اس کا متبادل جو ہے انگریزی میں مجھے نہیں ملتا، بہت ہی پھلجڑی ہے اس شعر کے اندر، ایروز کا یہ شعر کہہ رہا ہوں، یہ لفظ جو ہے شوخی، اس کے اندر ایروز بھری ہوئی ہے، ایروز کی انرجی بھری ہوئی ہے، یعنی فلرٹیشن جو ہے وہ بھی شوخی ہے۔ شوخی میں جو ایک مزے کی بات ہے کہ اس میں لذت بہت زیادہ ہے پیار کی، لیکن اس میں ایک جو بات ہے اس میں نقصان کا احتمال ہے شوخی میں۔ میر کا ایک شعر ہے، کوئی ہو میرا بہت پسندیدہ شعر ہے، کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو یہ پوچھوں، کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو یہ پوچھوں کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے غارت کی۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی اور وقت ان اشعار پہ، شوخی کے اوپر اشعار کی بات کریں گے، لیکن یہ میر صاحب کے پورے یہ فاروقی صاحب کی جو ہے نا، یہ جو مجھے ایک آرگنائزنگ پیٹرن مل گئی ہے، اس کو ہم چلا لیں۔ تو یہ ہو گیا شعر۔ اب اس شعر کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے اوپر آج بات کریں گے تھوڑی سی، کہ ہم وہ ہیں جن کے خون سے تیری راہ سب ہے گل، ہم وہ ہیں جن کے خون سے تیری راہ سب ہے گل، مت کر خراب ہم کو تو اوروں میں سان کر۔ واہ واہ۔ اب یہ واہ واہ میں اس لیے کر رہا ہوں، کسی صاحب نے مجھ سے کہا آپ بتایا بھی کیجیے واہ واہ کیوں کر رہے ہیں، تو واہ واہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میر کے ان اشعار میں سے ہے جو واقعی کمپلیکسٹی کے اور ڈائونیزین کے اور ان سب چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، تو اس میں بندہ آہ کر کے رہ جاتا ہے۔ جو واہ اور آہ ٹائپ کے اور سبحان اللہ وغیرہ بھی شعر میں ہم کہتے ہیں، وہ یہی کہ ورڈز فیل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی الفاظ نہیں ہیں یہاں۔ اچھا اب جی فوراً آئی، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اس کو، کہ ہم اب جب میں نے یہ شعر پڑھا تو میں نے دیکھا وہ ہمیں بہت پسند آتا ہے کہ ہم وہ نہیں جن کے خون سے تیری راہ سب ہے گل، تو ہم نے کہا یہ گل بھی تو ہو سکتا ہے، یہ پیش بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، تو گل، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر گل سے پڑھیں گے یہ شعر تو تیری راہ سب ہے گل، یعنی گل و گلزار ہے تیری راہ ہے۔ ہم وہ ہیں جن کے خون سے ہم نے جان دی ہے تو تمہاری زندگی اتنی آسان ہوئی ہے، تمہیں وہ مقام ملا ہے وغیرہ وغیرہ، مت کر خراب اب ہم کو تو اوروں میں سان کر۔
کہ ہم نے وہ یونیک کام کیا کہ تیری زندگی کو ایسا کر دیا. تو ہمیں دوسروں میں سان کا بڑا عمدہ اردو کا لفظ ہے، تقریباً متروک ہے، کوئی استعمال نہیں کرتا. ہمارے گھر میں بہت استعمال ہوتا تھا، اور اب تک ہماری اماں تو اب بھی کرتی ہے. اس کو سان دیا، باورچی خانے میں کچھ چیزیں مسالے وسالے ادھر ادھر مل جائیں، کچھ سان کے رکھ دیا بچوں نے. اٹس اے کلمزی تھنگ. سان میں ایک کلمزی چیز ہے، ان ایلیگنٹ چیز ہے سان دینا. تھوڑی سی ولگیرٹی بھی ہے اس میں سان دینے میں. اٹس ان ایلیگنٹ، بورش ہے، ریولٹنگ چیز ہے. اور ساننے میں اور سلیقے سے کام کرنے میں بھی وہی فرق ہے جو ایک طرح سے سیکرڈ اور پروفین میں بھی ہے. ایلیگنٹ اور ان ایلیگنٹ میں بڑا عمدہ لفظ ہے. چیزوں کو ملا دینا تھاٹلیسلی ملا دینا مٹی میں. اب یہ دونوں مل رہے تھے، مطلب سے الگ الگ مطلب نکل رہے تھے ان دونوں کے. تو اور یہ خراب کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی ریزوننٹ بڑا لفظ ہے میر صاحب کے یہاں. خراب، جتنا خراب ہوا، ان کے اوپر بھی پوری ایک ریسرچ پیپر ہو سکتا ہے میر کے یہاں. خراب لفظ کا جو استعمال ہے اور اس کے کتنے ملٹی ڈائمینشنل اس کے استعمال ہیں. تو اس میں بہت عمدہ ہے. ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جن کے خون سے تیری راہ سب ہے گل. اب اگر گل سے پڑھیں تو گل کا مطلب مٹی ہے، زرخیز مٹی، زرخیز جس میں سے بڑی پاسبلٹیز، امکانات پھوٹتے ہیں. جن کے خون سے تیری راہ سب ہے گل، یعنی سود مند بھی آپ کہہ سکتے ہیں، راہ سب ہے گل. اب وہ کہتا ہے اتنا ہم نے کر دیا تمہاری راہ زندگی کی سود مند، مت کر خراب ہم کو تو اوروں میں سان کر. تو سان کا اور گل کا بھی ایک ہے کہ جی وہ مٹی جو ہوتی ہے وہ سان دی جاتی ہے، وہ جو اس کا جو زرخیز پن ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو ایک ہے خرابہ والا شعر میر صاحب کا، بہت سا شعر ہے. ایک ہمیں جو شعر میر کا جو یاد آیا، جو مجھے ایک غزل ہے بہت اعلیٰ، اس پہ بھی پتہ نہیں بات کہاں وہ فاروقی صاحب نے ذکر کیا ہے اس کا یا نہیں، لیکن وہ ان کا ایک خرابے کا شعر ہے. اس میں کہ اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے، اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے، پھیلا تھا اس طرح کا کاہے کو یہاں خرابہ. تو خرابہ وہاں پہ ہانٹنگ جو ہے نا، فور لورن سین میں آ گیا خرابہ وہاں پہ. اس کا مطلب یہ وہی غزل ہے جس کا ایک بہت ہی اس کا جو مطلع جو ہے مارکے کا ڈائونیشیس، یعنی رومنز بھی باکک پوئٹس جو تھے، اووڈ وغیرہ بھی کیا ایسا باکک سین کریٹ کریں گے، یا ڈائونیشینز گریک سوفوکلیس کیا ایسا ڈائونیشین شعر یا لفظ فقرہ لکھے گا کہ پھوٹا کیے پیالے لنڈتا پھرا قرابہ. قرابہ یعنی جگ، ٹمبلر، وائن کا جو گلاس ہے. پھوٹا کیے، اٹھا کے مارا ختم کر کے گلاس، پھوٹا کیے پیالے لنڈتا پھرا قرا، پھوٹا کیے پیالے لنڈتا پھرا قرابہ، مستی میں میری یہاں تھا ایک شور ایک شرابہ. تو بہت عمدہ. ایک تو ڈائنیشین ڈائمینشن میں شعر کے معنی وہی جو ہم بتا رہے ہیں کہ کل رات ایسا ایسا ہوا خرابہ، اور ایک کہ زندگی کی جو عیاشی ہے وہ کہ میں انسان کے ہونے سے اس کائنات میں، اس دنیا میں کتنا شور پڑا رہا، کتنی مستیاں ہوتی رہیں یہ کائنات میں ہونے سے. میرا یعنی اگر آپ انسان ایز اے جنرل اس میں دیکھیں تو اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں فاروقی صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو دیکھیں ہم نے کیا کہا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان میں کیا کیا امکانات ہیں. کہہ لیں کہ جن کے خون سے، یعنی اس چیز کو انہوں نے اٹھا لیا، ہم وہ ہیں جن کے خون سے. تو کہتے ہیں جن کے خون سے، انورٹڈ کامرس میں کہہ رہے ہیں، کا مفہوم صرف زمین پر بہا ہوا خون نہیں بلکہ خون بمانی قتل بھی ہو سکتا ہے. تو اب خون وہ لکوڈ نہیں جو مٹی میں انہوں نے سان دیا تھا، کہتے قتل یعنی جو بھی ہو سکتا ہے. یعنی تم نے مجھے قتل کیا تو اس کی وجہ سے تمہاری گل بالکل گلزار ہو گئی ہے. گل کی جگہ گل پڑی ہے تو مفہوم بنتا ہے کہ میرا خون اس قدر بہا کہ تمہاری گلی کیچڑ سے بھر گئی ہے. اس مفہوم کو دوسرے مصرے میں سان کر یعنی سے تقویت ملتی ہے. ہر صورت میں شعر کا مضمون عاشق کی تمکنت اور اس کی تمنا سے امتیاز ہے. بھائی یہ فقرے ہی کے لیے میں یہ پوری چیز پڑھ سکتا تھا. یعنی کرٹیسزم ایٹ اٹس ہائیسٹ از آرٹ. اٹس یعنی آرٹ تو ہے ہی لیکن وہ شاعری ہو جاتی ہے. یہ ایلیٹ وغیرہ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کرٹیکل تھیوری میں کہ اگر آدمی خود آرٹسٹ نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، تو وہ کرٹیک کرنا بڑا یعنی وہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے کوالیفائڈ نہیں ہو سکتا. ٹن ڈرم ہے، آپ ٹن بجا رہے ہیں اس کے بغیر. اور بھی باتیں کر سکتے ہیں لوگوں نے کیا 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 ہے، کرٹکس کو کن جن الفاظ سے یاد کیا ہے. لیکن کیا فقرہ لکھا ہے فاروقی صاحب نے کہ دیکھیے میم کی تکرار، دیکھیے آلٹریشن، یہ فقرہ باقاعدہ صنائی کا نمونہ ہے
کہتے ہیں کہ ہر صورت میں شعر کا مضمون عاشق کی تمکنت اور اس کی تمنا سے امتیاز ہے. آہا، 4-5 مرتبہ مین استعمال کیا اس فقرے میں. تمکنت اور اس کی تمنا سے امتیاز ہے. واہ واہ، وہ مرنے پر تیار ہے، بلکہ خوشی خوشی مرتا ہے، لیکن اسے یہ گوارا نہیں کہ اس کی لاش کو اوروں کے ساتھ روند کر سان دیا جائے. آہا، ہم ایک اوروں سے مت ملاؤ. یہ بڑا موتیف ہے ہماری دنیا بھر کی شاعری میں کہ تم یعنی اس کی جو چیپسٹ فارم ہے وہ تو فلمی شاعری ہے، اگر فلمی کو شاعری آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ شاعری اس لیے نہیں نا، وہ اپنے سیک نہیں ہوتی. اٹس ایٹ دا سروس آف، اٹس اے کولیبریٹیو آرٹ، کرافٹ ہے نا. کہ یہ تو وہ تو کیٹرینہ کیف کے لیے لکھ رہے ہیں نا، یا راجیش کھنہ کے لیے، یا یہ جو ماڈل بنتے ہیں سیلیبریٹی، ان کے لیے لکھا جا رہا ہے. انسان کی حیات اور کائنات کے بارے میں نہیں لکھ رہا کہ تم کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا ہے اس میں، آئی ڈونٹ نو ٹو پٹ اٹ ڈاؤن، ہم سب سنتے ہیں. لیکن کہاں تھا میں، کہیں سے کہیں نکل جاتا ہوں. ہاں، لیکن اسے یہ گوارا نہیں کہ اس کی لاش کو اوروں کے ساتھ روندا جائے. یہ بہت مشکل ہے. اس کی طرف کیوں دیکھ لیا تھا؟ بڑا عمدہ مضمون ہے یہ بھی کہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھا تھا. اس مضمون میں عجیب و غریب طنزیہ تناؤ ہے. موت گوارا ہے، اور ظاہر ہے موت کے معنی یہ ہے کہ وصال نصیب نہ ہوا، لہٰذا دائمی فرق بھی گوارا ہے. اور یہ موت اور دائمی فرق سینکڑوں اور عاشقوں کا بھی مقدر ہے. لہٰذا مرگ انبوں میں مرنا بھی گوارا ہے، لیکن جب تک زندہ رہے وہ تمام سلوک گوارا رہے جو معشوق نے ان کے اور دوسروں کے ساتھ روا رکھے. لیکن مرنے کے بعد اپنے لاشے کی یہ حرمت ہی گوارا نہیں. لاشا جو ہے لفظ مجھے بہت پسند ہے. لاشا لفظ میں ایسے لگتا ہے جو لاش تھی اس میں دوبارہ جان آ گئی ہے، پھڑکتی ہوئی جان آ گئی. لاشا مرنے کے بعد اپنے لاشے کی یہ بے حرمتی گوارا نہیں، اس کو دوسروں کی لاشوں کے ساتھ ٹھکانہ لگایا جائے. ممکن ہے یہ مضمون میر کے دل میں بہت قریب رہا ہو، کیونکہ انہوں نے اسے تا عمر طرح طرح سے برتا. بڑے اعلیٰ اشعار ہیں، 3-4 وہ کرتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں. آج کی پریزنٹیشن کافی ہو گئی. لوٹے ہے خاک و خوں میں غیروں کے ساتھ میر. آئے کیا 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 قسمت ہے. لوٹے ہے خاک و خوں میں غیروں کے، خاک و خوں میں لوٹنے کا مسئلہ نہیں، لیکن غیروں کے ساتھ کیوں، غیروں کے ساتھ میر. ایسے تو نیم کشتک ان میں نہ ثانیے، ان میں نہ ثانیے. واہ واہ، ثانیے کا کیا، اور ثانیے کا شعر سن لیے. سان کا شعر: رکھتا تھا وقت قتل میرا، رکھنا تھا وقت قتل میرا امتیاز. ہائے، رکھنا تھا وقت قتل میرا امتیاز. ہائے، سو خاک میں ملایا مجھے سب میں سان کر. پھر ایک اور شعر ان کا انہوں نے کوٹ کیا ہے میر صاحب کا دیوان دوئم سے کہ یہ کیا کہ دشمنوں میں ہمیں ساننے لگے، کرتے کسو کو ذبح بھی تو امتیاز سے. واہ، یہ شعر شاید پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کیونکہ اس میں انیوژول لفظ ہے یہ نتا، کہ آگے بچھا کے نتا کو لاتے تھے تیغ و تشت، کرتے تھے یعنی خون تو ایک امتیاز سے. نتا یعنی وہ چمڑے کا ایک ہوتا تھا کوئی اسپریڈ، جیسے اب یہ ملتے ہیں پلاسٹک کے کسائی نہیں لاتے بقرعید پہ. واٹ امیجری، محاکاتی امیجری، کہ اس کو بچھا کے قاعدے سے کرتے. یہ نہیں کہ بندہ سامنے اور سلیش کرنا شروع کر دیا، بٹھایا پہلے شہرک کا طریقے سے سارا کرتے تھے یعنی خون تو ایک امتیاز سے. تو فائنلی ایک شعر ہے یہ کہ سان مارا اور کشتوں میں میرے کشتے کو بھی، اس کشندہ لڑکے نے ایک بے امتیازی خوب کی. کئی جگہ اور باتوں کر دی کہ اس میں گنجائش تھی، لیکن یہ لمبا ہو گیا صاحب. پھر آپ سے ہوگی ملاقات جلد. بتائیے گا کیسا لگا آج کا.